الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ نیوز روم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان رخشان میر۔ ناظرین، آج وطن عزیز پاکستان میں یوم تشکیل آئین پاکستان منایا جا رہا ہے۔ سینٹ آف پاکستان چاروں صوبائی حکومتوں کی رضامندی کے ساتھ ان کے ساتھ مشاورت کر کے آج اسلام آباد میں یوم تشکیل آئین پاکستان سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ ناظرین، جب پاکستان معرض وجود میں آیا، سب کانٹیننٹ میں جب ایک آزاد مملکت، ایک آزاد اسلامی مملکت کا وجود آیا، تو پاکستان کے پاس اپنے انیشیل ڈیز میں کوئی آئین نہیں تھا، اور 14 اگست 1947 کو انڈین ایکٹ 1935 میں کچھ امینڈمنٹس کر کے، کچھ ترامیم کر کے ہم نے اس کو اپنے آئین کے طور پہ اڈاپٹ کیا، اور پاکستان بننے کے 9 سال بعد 1956 میں ہمارے پاس پہلا آئین آیا، مگر بدقسمتی سے 2 سال بعد بڑے ہی کم عرصے میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر کے اس آئین کو منسوخ کر دیا۔ پاکستان میں فی الوقت 1973 کا آئین نافذ ہے۔ 10 اپریل 1973 کو آئین پاکستان منظور ہوا، اور 12 اپریل 1973 کو اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے دستخط کر کے اس آئین کی توثیق کی۔ ناظرین، آئین پاکستان 1973 کے آئین میں کل 280 آرٹیکلز ہیں۔ آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ میرے اور آپ کے سننے والے جتنے بھی ہمیں لوگ دیکھنے والے ہیں پاکستان سے جن کا تعلق ہے، ان کے بنیادی حقوق ہیں، جن میں فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی اور مختلف حقوق ہیں جن کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج آئین پاکستان پہ بات ہوگی۔ کیا پاکستانیوں نے آئین پاکستان کو ایکسپلائٹ کیا ہے؟ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے آئین کی پاسداری کی ہے؟ فوج نے تو بہت مرتبہ آئین کی تذلیل کی، توہین کی، اس میں تجاوز کی، مگر کیا ہمارے جو جمہوری حکمران ہیں وہ اس کی پاسداری کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج موجود ہیں نامور کالم نگار، تجزیہ نگار سلمان عابد صاحب۔ بہت شکریہ یہاں پر تشریف لائے۔ آئین پر بات کریں گے، آرٹیکلز کچھ میرے پاس اہم ہیں وہ بھی اپنے ویورز کو بتائیں گے، مگر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلبھوشن یادو کے حوالے سے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہیڈ لائنز میں ہے، خبروں میں ہے، جو ہم نے را کا ایجنٹ 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا، اور پھر اس نے اعتراف کیا کہ میں ایک سرونگ کمانڈر تھا بھارتی نیوی میں، اور 2022 تک میں نے ایز اے کمانڈر سرو کرنا تھا انڈین نیوی میں، اور میں انڈیا کے لیے خدمات یہاں پر سر انجام دے رہا تھا، انٹیلیجنس خدمات۔ اس کو آج سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کی توثیق کر دی ہے۔ سب سے پہلے تو ویورز کو وہ ویڈیو کلپ دکھائیں گے، اس کا اعترافی بیان، اور پھر سلمان عابد صاحب کی طرف آئیں گے۔ I am Commander Kulbhushan Yadav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I joined the National Defence Academy in 1987. And I subsequently joined the Indian Navy in January 1991, and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December, when the Parliament attack occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence within India. I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy, and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy. After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baluch liberation movement within Pakistan. جی ناظرین، انڈین کمانڈر کلبھوشن یادو کا اعترافی ویڈیو کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سلمان عابد صاحب، آج سزائے موت اسے سنا دی گئی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کی توثیق کر دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، ایک تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہماری سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ دونوں اتفاق کرتے ہیں
کہ پاکستان میں کلبھوشن یادیو سمیت کئی یادیو ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسی بھارت کی خفیہ ایجنسی وہ اس میں انوالو ہے، اور بلوچستان اور کراچی کے حالات خراب کرنے میں ان کا بڑا رول ہے۔ اسی وجہ سے جب کلبھوشن یادیو کا معاملہ آیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہماری عسکری قیادت نے اس کے اوپر خاصا سٹانس لیا اور ہماری سیاسی قیادت نے بھی اس کے اوپر بات چیت کی، اور دونوں کا موقف یہ تھا کہ ہمیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ اگرچہ ہماری سیاسی قیادت نے کہیں تھوڑا بہت جھول دکھانے کی کوشش کی، اس طرح سے گفتگو نہیں کی جس انداز سے کرنی چاہیے تھی، لیکن جو آرمی کا فوج کا دباؤ تھا وہ ایک بدستور برقرار کا تھا۔ آج جو سزا ہوئی ہے اس سے تو ایک بات ثابت ہوئی نا کہ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے ایجنڈے پہ عمل درآمد کر رہا تھا، عمل پیرا تھا۔ اب کیونکہ اس کی سزا ہو گئی ہے، کیونکہ یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نے سزا سنائی ہے، اب ضروری نہیں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ عمل درآمد ہو جائے گا، اب ہو سکتا ہے وہ اپیل میں جائے اور اس کے پاس یہ پورا حق ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ کہنا کہ اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل درآمد ہو جائے گا ذرا قبل از وقت بات ہوگی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر خود حکومت پاکستان کا موقف کیا سامنے آتا ہے اور خود بھارت کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، کیونکہ دیکھیے نا پاکستان اور بھارت کی اس وقت جو ایک ٹینشن ہے وہ تو بدوستو موجود ہے، کسی قسم کے جو تعلقات کی بحالی کے امکانات تھے وہ نظر نہیں آ رہے، ہمارے ہاں جو سیکرٹری خارجہ لیول پر مذاکرات ہونے تھے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، اور بھارت مسلسل پاکستان پر الزام تراشیاں کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ استحکام میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ کلبھوشن کے معاملے میں بھارت کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے اور کیا اگر اس کی اگریسو ٹون ہے تو پاکستان پھر اس کے اندر کس طرح سے بیہیو کرے گا، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور اگر بھارت اپنی اگریسو ٹون کی بجائے ایک ذرا نارمل طریقے سے ڈیل کرتا ہے سو پاکستان پھر اس کو کس طرح سے ڈیل کرے گا، یہ دیکھنا ہوگا۔ سو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کلبھوشن یادیو کو جو سزا سنائی گئی ہے اس پہ پاکستان اور بھارت کی دونوں طرح کی جو حکومتیں ہیں وہ کیا رد عمل دکھاتی ہیں، اور خود جو باہر کی قوتیں ہیں جیسا امریکہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ثالثی کی بات بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں، آپ نے دیکھا کہ وہ اس میں کیا رول پلے کرتا ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ذرا ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ کلبھوشن یادیو اور جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے ایجنڈے پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے۔ اچھا سلمان عابد صاحب، بھارت نے اس کو آن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دیکھیے بھارت تو عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو آپ اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیے جس انداز کے انکشافات کلبھوشن یادیو نے کیے تھے تو وہ اس کو ڈس اون کرنے کے والے سے اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی۔ خود بھارت کے میڈیا کے اندر بھی جو ہے نا اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ بھارت کے لیے کام کرتا ہے، اس لیے اب بھارت اگر اس کو انکار بھی کر رہا ہوگا تو وہ اس کی ایک ڈپلومیسی کا کانٹیکس ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تو ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ جو کلبھوشن یادیو ہندوستان کے لیے کام کر رہا تھا اور پاکستان میں خاص مشن کے تحت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہا تھا۔ اچھا، اب بلاول بھٹو صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ میں پھانسی پر یقین نہیں رکھتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت پہ پریشر ڈالیں گے کہ اس کو پھانسی نہ دی جائے؟ دیکھیں نا ابھی اس میں تضاد ہوگا، مثال کے طور پہ اگر وہ پھانسی پر یقین رکھتے ہیں تو جو کچھ بھارت کر رہا ہے، جو کلبھوشن یادیو پاکستان میں لوگوں کو مار رہا تھا اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے پوری دنیا کے اندر جو سزائے موت ہے اس کے اوپر ایک رائے عامہ تقسیم ہے، کچھ لوگ اس کے حامی ہیں، کچھ لوگ اس کے حامی نہیں ہیں، لیکن اب یہ فیصلہ تو آپ کی عدالتوں نے کرنا ہے نا، اور آپ کی عدالتوں کے ہاں جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر بلاول بھٹو صاحب کو مسئلہ ہے تو ان کی 5 سال پچھلے حکومت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ پھانسی کا قانون تبدیل کر دیتے، اب تو جو قانون موجود ہے اسی قانون کے تحت چلے گا، آپ کو پسند ہے یا نا پسند ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ جب تک قانون میں ترمیم نہیں ہوگی اس وقت تک سزائے موت مینٹین ہے، سزائے موت برقرار ہے، اور جو بھی اس کی سزا کے تحت اس میں آئے گا اس کو اس سزا کے ساتھ گزرنا پڑے گا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ بہت سے کلبھوشن یادیو پاکستان میں موجود ہیں بھارت کی طرف سے اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے، تو کیا لگتا ہے ایک کلبھوشن یادیو کو پھانسی دینے سے جو نیکسس ہے دہشت گردوں کا، بیرونی جو دہشت گرد ہیں وہ ٹوٹے گا یا اس کو فرق پڑے گا؟ اگر آپ نے اس کو پھانسی پہ لگا دیا اور یہ پھانسی کا سزا پر عمل درآمد ہو گیا تو اس سے بھارت کو بھی ایک بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا، اور جو ٹیررسٹ پاکستان کے اندر انگیج ہیں ان کو بھی بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس سزا کے اوپر کس حد تک عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ کہنا کہ فوری طور پہ سزا پہ عمل درآمد ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی امکان نظر آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ سلمان عابد صاحب۔ سلمان عابد صاحب کا جو رائے تھی وہ آپ نے ملاحظہ کی، کلبھوشن یادیو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اور اس کی تصدیق جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں آئین پاکستان کے حوالے سے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آج یوم تشکیل آئین پاکستان ہے، 1973 کے آئین میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک آپ کے اور میرے بنیادی حقوق تحریر ہیں، کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور سلمان عابد صاحب کا اس پہ تجزیہ بھی لیں گے۔ سلمان عابد صاحب، آرٹیکل 11 کہتا ہے کہ کسی کو بھی پاکستان میں سلیوری، فورس لیبر یا چائلڈ لیبر کی اجازت نہیں ہوگی، آئین اس کے خلاف ہے، مگر جو رپورٹس ہمارے پاس پہنچی ہیں اس کے مطابق 11 ملین بچے پاکستان میں چائلڈ لیبر کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ جو آئین ہوتا ہے اور جو قانون ہوتا ہے
یہ دنیا کے اندر ایک مہذب ریاست کے دستور ہوتے ہیں کہ وہ ریاستیں جو مہذب طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں وہاں آئین کی بالادستی ہوتی ہے اور قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جہاں نہ آئین کی پاسداری ہے اور نہ قانون کی بالادستی ہے. اب یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ فوج جو ہے یہاں پر جو ہے نا وہ اپنا آئین کو معطل کرتی رہی ہے, فوجی مداخلے ہوتی رہی ہیں, لیکن مسئلہ صرف فوجیوں تک محدود نہیں ہے. آپ کا جو سویلین سیٹ اپ ہے, جو آپ کے جمہوری حکمران ہیں, ان کی بھی ٹریک ریکارڈ جو ہے, ان کا بھی جو اسکور ہے وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کا, قانون کی حکمرانی کا, آئین پر عمل درآمد کرنے کا وہ بہت کمزور ہے. اس لیے ایک مجموعی طور پہ ہمارا مسئلہ کیا ہے رخشان صاحب, مسئلہ یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ افراد جو ہے نا ان کی حکمرانی ہو اور ریاست, حکومت, قانون, ادارے ان کے تابع بن کے کام کریں, اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ اداروں کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانے کی کوشش کرتی ہے, جس سے قانون کی حکمرانی کا تصور پیچھے رہ جاتا ہے, اور آئین جو ہے جس کو ہم ایک مقدس گائے کے طور پہ لے کے آتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, لیکن سبھی اس آئین کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے 18ویں ترمیم ہوئی تھی, اس 18ویں ترمیم کے تحت وفاق نے صوبوں کو اختیارات دیے, صوبوں نے آگے نیچے اختیارات دینے تھے, لیکن آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کا کیا حال ہم کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنلی جو بھی آپ نے بات کی, جو فنڈامنٹل رائٹس کے سوالات ہیں, رائٹ آف ایجوکیشن ہے, رائٹ آف ہیلتھ ہے, رائٹ آف ایسوسیشن ہے, رائٹ آف لبرٹی ہے, رائٹ آف فریڈم ہے, اگر ان سب چیزوں کو دیکھیں اور جو بھی آپ نے بچوں کے حقوق کی بات کی ہے, تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو آئین جو ہے جو ہمیں اس بات کی ضمانت دیتا ہے ایک شہری کو, اس کی ہم اس کی وائلیشنز کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ریاست کے اور شہری کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے وہ بنیادی طور پر ان کے حقوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دیکھیے میں نے ریاست کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے اس بات پہ کہ میں ریاست کے تمام فرائض جو ہیں اس کو انجام دوں گا, اس کی برعکس اس کے معاوضے میں ریاست جو ہے وہ میرے تمام حقوق اس کو پروٹیکٹ کرے گی. لیکن اگر یہ تضاد آ جائے, یہ ٹکراؤ پیدا ہو جائے, ریاست اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے, جو شہری ہیں وہ اپنے فرائض ادا نہ کریں, تو پھر ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بھی جو محروم طبقے ہیں, کمزور طبقے ہیں, آپ دیکھیے نا جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں, بلوچستان کے لوگ ہیں, انٹیریئر سندھ کے اندر لوگ ہیں, فاٹا کے اندر کے لوگ ہیں, وہ سب کے سب اپنے رائٹس کی جدوجہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ریاست کے ساتھ ان کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور آپ دیکھیے کہ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے. لگتا یہ کہ ریاست ہمارے لیے کام نہیں کرتی, ہمیں لگتا ہے کہ حکومت ہمارے لیے کام نہیں کرتی, تھانوں میں جائیں, عدالتوں میں جائیں تو آپ کو انصاف نہیں ملتا, حالانکہ رائٹ آف جسٹس جو ہے وہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے, لیکن آپ کو نہیں مل رہا. فیئر ٹرائل جو ہے وہ آپ کا بنیادی حق ہے, وہ آپ کو نہیں مل رہا. رائٹ آف ایجوکیشن آپ 25A جو ہے 18ویں ترمیم کے تحت ہم نے کہا کہ تعلیم دینا ہر شہری کو ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں 50% لوگ الٹریٹ ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہیلتھ کی فیسلٹیز دیکھیں تو یہاں ایک بستر کے اوپر 4 مریضوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو جب آپ کے ہاں قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا, جب آپ کے ہاں آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, جب آپ کے ادارے جو ہیں وہ قانون کے مطابق آپریٹ نہیں کریں گے, تو معاشرے میں انتشار تو پیدا ہوگا, اور پاکستان میں یہ انتشار ہے. تو آج جو ہم عالمی دن منا رہے ہیں قانون کا اور آئین کی بالادستی کا, تو یہ ہمارے جمہوری حکمرانوں کو ذرا تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا معاشرہ بنا رہے ہیں, وہ کس قسم کی طبقاتی تقسیم پیدا کر رہے ہیں, وہ کس قسم کا ایک غیر منصفانہ نظام بنا رہے ہیں, وہ کس قسم کی غیر منصفانہ وسائل کی تقسیم جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں جو طاقتور ہے اس کے ساتھ آئین بھی کھڑا ہوا ہے, جو طاقتور ہے اس کے ساتھ قانون بھی کھڑا ہوا ہے, جو کمزور ہے اس کو سب پکڑنے کے لیے تیار کھڑے آتے ہیں. تو یہ تضاد معاشرے کے اندر جو ہے, جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو یہ لفظوں کے ذریعے تو آئین کی بالادستی نہیں ہوتی, لفظوں کے ذریعے تو قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عمل ہوتا ہوا نظر آئے. اور ایک بڑی اچھی ڈیفینیشن کسی نے کہی تھی, انصاف وہ نہیں ہوتا جو آپ کہتے ہیں, انصاف وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہو. وہ انصاف وہ ہے جو لوگ مان رہے ہو کہ انصاف ہو رہا ہے. آئین جو ہے اس کو اگر آپ ایک مقدس کتاب کی طرح بنا کر اسے رکھ دیں گے غلاف میں, تو کوئی اس کی پاسداری نہیں کرے گا. آئین کے اوپر کو فالو کرنا آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی میری ہے, اور جتنی ریاست کی ہے, جتنی حکومت کی ہے, جتنی اداروں کی ہے. لیکن اگر سب اپنے اپنی مرضی سے قانون کو چلائیں گے, آئین کو استعمال کریں گے اپنے اپنے مفاد کے طور پہ, تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا. اس ملک میں یہی ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے جگہ پر پاکستان کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہے. اور اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ریاست کا جو رشتہ ہے شہری کے ساتھ جو کمزور ہو رہا ہے, اس نے پاکستان کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. ہمیں اس کو بڑھانا ہے, اپنی جمہوری سیاست کو طاقت دیں, اپنے ہاں قانون کی حکمرانی کو طاقت دیں. کیسے آئے گا سر, یہ آئے گا ایسے, ڈیفیسٹ کیسے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو دنیا نے کیا ہے, اپنے اداروں کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ وہاں ٹرانسفر, اپائنٹمنٹس کے اختیارات حکمران طبقات کے پاس نہیں ہونے چاہیے. جب آپ اپائنٹمنٹ کا اختیار حکمران طبقے کو دیں گے تو ہر آنے والا MNA SHO اپنی مرضی کا لگائے گا, ہر بندہ آگے جو ہے وہ چیف. تو اس لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ ادارے کمزور ہیں نا,
دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے, جنہوں نے قانون کی حکمرانی کو انشور کیا ہے, وہاں ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کو بھی بلا لیتے ہیں, ٹونی بلیئر کو بھی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے. ابھی آپ کے سامنے دیکھیے دنیا کی طاقتور ترین ملک امریکہ کے اندر جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ٹرمپ جیتے ہیں, تو ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں اس کو عدالت نے مسترد کر دیا ہے. یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ امریکن صدر کو بھی نہیں دیکھ رہے, وہ برطانوی پرائم منسٹر کو بھی نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے, وہ فرانس کے اندر بھی نہیں دیکھتے, وہ لندن میں بھی نہیں دیکھ رہے. تو اب ہمارے یہاں کیا ہے, یہاں فیصلہ کرتے وقت ہم حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں, کہیں حکمران ہم سے ناراض نہ ہو جائیں, ہم اپنے آپ کو کمزور فیل کرتے ہیں, ہمارے یہاں اپائنٹمنٹ ٹرانسفر ساری ان کے پاس ہوتی ہے, ہماری ساری ترقی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو پھر تو یہ ادارے نہیں بن سکیں گے نا. سو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میسج ہے وہ یہ ہے آج کے دن کا کہ پاکستان کو ادارے بنانے ہیں, پاکستان کو اداروں کو مضبوط بنانا ہے, اور اس انداز سے مضبوط بنانا ہے کہ سارے کے سارے افراد چاہے وہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو, وہ آئین اور قانون کے تابع ہو کر آپریٹ کریں گے, تبھی یہ ملک کے اندر آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کو انشور کر سکتے ہیں اور یہ ڈیفیسٹ ختم ہوگا. یہ تو آپ نے گفتگو بڑی اچھی اور جامع کی, آپ لکھتے بھی ہیں اس حوالے سے, لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں, یہ پڑھ چھوڑتے ہیں ڈیفینیشنیں اور یہ, لیکن ان کے وہ یہ کریں کہ بنیادی طور پر ایک تو خود ایجوکیٹ ہونے کی کوشش کریں کہ آئین اور قانون کیوں ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے, کیا ملک آئین اور قانون کے بغیر چل سکتے ہیں, ایک بات تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا وہ یہ کام کریں اس کے اوپر آواز اٹھائیں. دیکھیں نا آج نوجوان ایک بڑی طاقت ہے, وہ سوشل میڈیا کے اندر ایک بڑی طاقت بن گیا ہے, اس بحث کو آگے بڑھائیں اور ہر جگہ پر یہ بحث کریں کہ جناب ہمیں قانون کی حکمرانی انشور کرنی ہے, جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کی بات آپ نے کی ہے اس کو حکمرانوں نے انشور کرنا ہے. وہ سارے پیسے جو ہیں وہ اپنے حکمران اپنے گھروں میں نہ لے جائیں, اپنے بچوں پہ نہ لگائیں, ہمارے اوپر بھی لگائیں. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, یہ ڈیبیٹ اٹھنی چاہیے نوجوانوں کی طرف سے. سوشل میڈیا پہ تو سر چلتی ہے لیکن رزلٹ اورینٹڈ نہیں, رزلٹ آ رہا ہے. رزلٹ آپ دیکھیے کہ حکمرانوں کو اب تھوڑا سا اپنے آپ پر ایک دباؤ کی کیفیت بڑھ رہی ہے. سب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکمرانوں کے بچے جو ہیں وہ باہر جا کے پڑھتے ہیں, باہر جا کے علاج کرواتے ہیں, وہ خود بھی باہر جاتے ہیں, یہ تضاد نہیں چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو آگے بڑھائیں, لوگوں کو موبلائز کریں, سیاسی جماعتوں پہ دباؤ ڈالیں, سیاسی قیادتوں پہ دباؤ ڈالیں. میڈیا اس کے اندر ایک خاص رول پلے کر سکتا ہے. آپ جیسے دوست جو ہیں وہ جتنی زیادہ شعور بڑھائیں گے, جتنی زیادہ اویئرنیس بڑھائیں گے, اتنا ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ طاقتور طبقات حکمرانوں کے اوپر جو ہے نا ایک دباؤ بڑھے گا, اور اس دباؤ کے نتیجے میں دنیا میں ہوا ہے جہاں جہاں آپ دباؤ بڑھاتے ہیں اس کے نتیجے میں بہتری کے امکانات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنی معروف کالم نگار اور تجزیہ نگار سلمان عابد صاحب کی گفتگو. آج یوم تشکیل آئین پاکستان ہے, تو آج کے دن آپ آئین کا مطالعہ ضرور کیجئے. آئین پاکستان میں 280 آئین ہیں, جس طرح میں نے آرٹیکلز ہیں, جس طرح میں نے پہلے فرمایا. آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک آپ کے اور میرے حقوق ہیں, جس میں فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, نو ٹو سلیوری ہے, اور اس طرح کے مختلف آرٹیکلز ہیں. کم سے کم آپ ان کا مطالعہ کیجیے, اور جس طرح سلمان عابد صاحب نے کہا کہ اس کو اویئرنیس کو لوگوں تک منتقل کیجیے, اس پہ ڈیبیٹ کریں, سوشل میڈیا کیمپینز چلائیں, اور تاکہ آپ بھی باشعور ہو سکیں اور دوسری سوسائٹی میں بھی شعور آ سکے, اور حکومت پر ایک ایز اے پریشر گروپ عوام جو ہے وہ کام کر سکے. اردو پوائنٹ سے نیوز روم سے رخشان میر کو دیجیے اجازت. آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.